دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ایک ملک ایسا ہے جو آج بھی امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں اڑائے بیٹھا ہے، اور وہ ہے ایران۔ آخر ایران میں ایسا کیا ہے؟ اس قوم نے ایسا کیا کر دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھتی؟ کہانی بہت پرانی ہے، لیکن انجام شاید اب تک بھی لکھا جا رہا ہے۔ آج آپ کو ماضی میں لیے چلتے ہیں اور اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں، تو ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہیے، کیونکہ آج آپ تاریخ کی حقیقتوں سے واقف ہونے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یہ سب شروع ہوتا ہے ورلڈ وار 2 سے، جب پوری دنیا دو طاقتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف تھا ہٹلر اور دوسری طرف برٹش امپائر۔ زیادہ تر ممالک نے برٹش امپائر کا ساتھ دیا، لیکن ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے ایک حیران کن فیصلہ کیا اور ہٹلر سے ہاتھ ملا لیا۔ یہی فیصلہ ایران کی تباہی کی بنیاد بنا۔ 25 اگست 1941 کو برطانیہ نے ایران پر چڑھائی کر دی۔ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے چند دنوں میں گھٹنے ٹیک دیے اور اپنی بادشاہت بچانے کے لیے برطانیہ کی منتیں شروع کر دی۔ برطانیہ نے کہا، ہم آپ کو ایک شرط پر معاف کریں گے، تمہیں جانا ہوگا اور اپنے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی کو تخت پر بٹھانا ہوگا۔ 16 ستمبر 1941 کو رضا شاہ پہلوی نے تخت چھوڑ دیا اور اس کا بیٹا محمد رضا شاہ پہلوی 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا۔ محمد رضا شاہ پہلوی مغرب کا دیوانہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایران کی عوام مغربی کلچر کو اپنائے، اسلامی لباس ترک کر دے، شراب، موسیقی، فحاشی، ہر چیز کو اس نے عام کر دیا، مدارس کو بند کر دیا اور علماء کو جیل میں ڈال دیا۔ محمد رضا شاہ پہلوی چاہتا تھا کہ ایران کی عوام پارٹیاں کرے، شراب پیے۔ ایران میں کئی شراب خانے اس نے تعمیر کروائے۔ ایران جو کہ ایک اسلامی ملک تھا، اب دنیا کو شراب ایکسپورٹ کرنے لگا۔ لیکن جب اندھیرا بڑھتا ہے تو روشنی بھی آتی ہے۔ ظلم و جبر کے اس دور میں ایک نام ابھرا، آیت اللہ خمینی۔ یہ مدارس میں درس دینے والا لیکن آواز میں بغاوت لیے ایک سادہ سا شخص تھا۔ اس نے حکمران مخالف تقاریر شروع کی۔ اس کی آواز بہت تیزی سے ایران میں پھیلنے لگی۔ لوگ اس کی باتیں سنتے اور متاثر ہوتے، یہاں تک کہ لاکھوں لوگ آیت اللہ خمینی کو اپنا رہنما ماننے لگے۔ بادشاہ نے آیت اللہ کو ملک بدر کر دیا، لیکن اس کی آواز سرحدوں سے باہر بھی گونجتی رہی۔ عراق میں رہ کر آیت اللہ خمینی نے کیسٹوں میں اپنی تقاریر ریکارڈ کی اور ایران کی عوام تک اپنی آواز پہنچائی۔ 1978 میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں عوامی تحریک عروج پر پہنچی اور جنوری 1979 کو محمد رضا شاہ پہلوی ایران چھوڑ کر بھاگ گیا اور آیت اللہ خمینی 14 سالہ جلاوطنی ختم کر کے واپس ایران پہنچا۔ ایئرپورٹ پر 70 لاکھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور یہ سب سے بڑا عوامی استقبال تھا۔ آیت اللہ کے حکم پر ایرانی طلباء نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا اور 52 امریکی سفارتکاروں کو قیدی بنا لیا۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے امریکہ اور ایران کی دشمنی کی۔ ایران نے بادشاہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ محمد رضا شاہ پہلوی جو کہ نیو یارک میں کینسر کا علاج کروا رہا تھا، امریکہ نے بادشاہ کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور دشمنی مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کو یہ ڈر تھا کہیں ایران ایٹم بم نہ بنا لے۔ ایران کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ایسے میں ایک اسلامی ملک نے ایران کی مدد کی اور اس ملک کا نام ہے پاکستان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایران کو سینٹریفیوج ٹیکنالوجی فراہم کی۔ ایران نے خفیہ نیوکلیئر پلانٹس بنا کر کام شروع کر دیا۔ امریکہ کو خبر ملی، پریس کانفرنس کی گئی، ایران پر کئی الزامات لگائے گئے اور بے شمار پابندیاں لگا دی گئی۔ جب جنگ کا خطرہ بڑھا تو آیت اللہ خمینی نے ایک تاریخی فتویٰ دیا کہ اسلام میں ایٹم بم حرام ہے، یہ بے گناہوں کو مارتا ہے، بچوں، عورتوں، یہاں
تک کے درختوں کو بھی، اور اسلام ایسی تباہی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ فتویٰ دنیا میں گونجا، امریکہ حیران، اسرائیل پریشان، لیکن اسرائیل نے الزام لگایا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے اسلامی جواز کے طور پر ایک جھوٹا فتویٰ پیش کیا گیا ہے۔ اب اسرائیل ہر مہینے ایران پر ایک نیا الزام لگانے لگا۔ ایک مہینے کے اندر اندر ایران ایٹم بم بنا لے گا، ایران ٹرمپ کو مارنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر امریکہ نے ایران کی ریڑھ کی ہڈی پر وار کیا اور جنوری 2020 میں جنرل قاسم سلیمانی کو ایک میزائل حملے میں قتل کر دیا۔ ایران میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور نئے الیکشن میں ایک سخت گیر صدر ابراہیم رئیسی کا نام سامنے آیا، جنہوں نے کہا اب امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر انقلابیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ Rocking the Middle East this morning. The charred remains of a helicopter, its tail partially. ابراہیم رئیسی کا جہاز کریش ہو گیا اور ایران اپنے اس صدر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ ابراہیم رئیسی کے بعد ایک نیا صدر آیا، نرم دل اور درمیانی راستہ اختیار کرنے والا۔ اس نے آیت اللہ خمینی کے فتوے کی حمایت کی اور کہا ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم دنیا کے ساتھ ڈیل کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ لیکن اسرائیل یہ کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اگر امریکہ اور ایران کا سمجھوتا ہو گیا تو پورے مشرق وسطی کی طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ اسرائیل نے ایران کے کئی سائنسدانوں اور ڈیل چاہنے والے مشیروں کو قتل کیا تاکہ ایران غصے میں کوئی غلط قدم اٹھائے اور امریکہ ایران پر حملہ کر دے۔ آج بھی ایران دنیا کے طاقتور ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ اس قوم نے دکھا دیا کہ نہ وہ امریکہ سے ڈرتے ہیں نہ اسرائیل سے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی ایران ایٹم بم بنانا چاہتا ہے یا دنیا بس اسے جھکانا چاہتی ہے؟ 2025 میں حالات پھر سے کھلے زخموں کی مانند ہیں۔ غزہ جنگ کے دوران ایران نے حماس، حزب اللہ اور دیگر گروہوں کی کھل کر مدد کی، اسلحہ اور فنڈنگ فراہم کی۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا، ایرانی جنرلز پر ڈرون حملے کیے اور سائبر حملوں کے ذریعے ایران کے نیوکلیر پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ ایران بھی چپ نہیں رہا، ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے کیے۔ اسرائیل کے دفاعی سسٹم نے ان میزائل کو روک لیا، لیکن دنیا کو ایک پیغام مل گیا کہ ایران اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ امریکہ اس وقت دو راہوں میں الجھا ہے، ایک طرف اسرائیل کا اتحادی ہے اور دوسری طرف ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل دوبارہ سے کرنا چاہتا ہے تاکہ خطہ مزید جنگوں کی لپیٹ میں نہ آئے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس وہ تمام تکنیکی صلاحیتیں موجود ہیں جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن اب تک کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا کہ ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ امید ہے ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ تھینک یو۔